اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پاک ٹی وی کی وساطت سے ہمارے پچھلے پروگرام کا عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے فضیلت درود شریف کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے حبیب مکرم پر درود بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور مومنوں سے بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجیں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف فرما تھے، شمع رسالت جل رہی تھی اور پروانے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ صحابہ نے عرض و معروض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کیسے بڑی ہو گئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب محمد اور آل محمد کے نوکر محمد اور آل محمد پر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ درود شریف کی برکتوں سے جنت کو بڑا کرتا جا رہا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ درود شریف کے حوالے سے ایک اور بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں جب جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور جنت جن کے مقدر میں ہوگی، تو جنت کے اندر ایک مجلس ہوا کرے گی جسے مجلس دیدار الہیہ کہتے ہیں۔ مجلس دیدار الہیہ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے، جو کثرت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں اور صحابہ کرام زیارت فرما رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو وہ پانی سے پاک کر لیا کرو، اگر جسم پلیت ہو جائے تو وہ پانی سے پاک کر لیا کرو، اور اگر برتن پلیت ہو جائیں تو وہ بھی پانی سے پاک کر لیا کرو۔ تو عاشقان رسول نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دل پلیت ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو حضور نبی مکرم رحمۃ للعالمین، نور مجسم، اول النبیین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر دل پلیت ہو جائیں تو محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دل کو پاک کر دینا رب محمد کا کام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا رحمتیں حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ، بہترین اور آسان ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہترین ذریعہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کا دن فجر کے وقت نماز ادا مسجد کے اندر کرو، اور پھر درود پڑھتے رہو، پھر ظہر کی نماز ادا کرو، پھر درود پڑھتے رہو، پھر عصر اور مغرب پڑھو، اب مغرب پڑھنے کے بعد واپس آ جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس طرح جمعہ کا دن گزارنے سے، ادا کرنے سے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی ساری زندگی کے اندر میرا جو امتی بھی اس طرح ایک جمعہ پڑھ لے گا اور ایک جمعے کی ادائیگی کر لے گا، اللہ رب العالمین جنت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنائیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔